السلام علیکم معزز طلبہ کرام، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آن لائن کلاسز کے سلسلے میں فنانشل اکاؤنٹس کے مضمون کے باقی ماندہ باب بل آف ایکسچینج کو مکمل کرنے کے علاوہ ریگولر سیشن میں پڑھے گئے ابواب میں سے آپ کو کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو تو آپ اس باب کے اختتام پر ان کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ اس باب کو آپ کی سہولت کے پیش نظر مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ اس باب کے سب اصول آپ پر اچھی طرح واضح ہو سکیں۔ پہلے حصے میں ہم بل آف ایکسچینج کی جامع تعریف کو پڑھیں گے۔ اس میں شامل ہونے والے لوگ اور ان کے حوالے سے ان کے حقوق و فرائض، بل کی رقم کا وصول ہونا یا نہ ہونا، اور آخر میں نئے بل کا سود کے ساتھ بنانا جس میں سود کی رقم کی علیحدہ سے وصولی ہوگی یا پھر وہ بل میں شامل کی جائے گی، وہ اچھے طریقے سے اس حصے میں سمجھائے جائیں گے۔ تو بل آف ایکسچینج کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جی۔ سادہ سے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے عمل میں دو لوگ یا دو ادارے شامل ہوتے ہیں۔ ایک ادارہ چیزیں بیچنے والا ہوتا ہے جسے فروخت کنندہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا چیزیں خریدنے والا جسے خرید کنندہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس بات کو یہاں ذہن میں رکھیں کہ چیزوں کا جو لین دین ہوگا وہ ادھار پر ہوگا۔ فروخت کنندہ ادھار پر چیزیں بیچنے کے بعد ایک ایسی دستاویز لکھے گا جس میں وہ چیزوں کی مالیت، خرید کنندہ کا نام، اس کا مکمل پتہ وغیرہ لکھے گا اور رقم کی واپسی کی تاریخ بھی لکھے گا، اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھے گا کہ میرے حکم پر کوئی اور ادارہ یا شخص مقررہ وقت پر رقم وصول کر سکتا ہے۔ خرید کنندہ اس بل کو پڑھ کر اپنے دستخط کرتا ہے اور اس پر ایکسیپٹڈ یعنی قبول ہے کی سٹیمپ لگا کر یہ بل واپس فروخت کنندہ کو کر دیتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے میں نے اس بل کی تصاویر شامل کر دی ہیں، وہ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ ڈرار کے حوالے میں بات کرتے ہیں ہم۔ فروخت کنندہ جو کہ ادھار پر چیزیں فروخت کرتا ہے وہی بل بھی بناتا ہے، اسے ڈرار کہتے ہیں۔ اس کی کتابوں میں خرید کنندہ کو ڈیٹر کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ اب ڈرار کے حوالے سے بل آف ایکسچینج کے حوالے سے اس کے پاس 4 آپشنز ہو سکتی ہیں کہ وہ مقررہ تاریخ تک، یعنی جب بل پے کرے گا ڈرائی، اس تاریخ تک بل کو اپنے پاس رکھے یا وہ اس بل کو اپنے کسی کریڈیٹر کو دے دے۔ کریڈیٹر سے مطلب جس کو اس نے پیسے دینے ہوں، ڈرار نے کسی اور پارٹی کو پیسے دینے ہوں، یا تیسری آپشن یہ ہے کہ وہ بینک سے بل کو ڈسکاؤنٹ کرا لے گا ڈیو ڈیٹ سے پہلے، میچورٹی کی ڈیٹ سے پہلے رقم ضرورت پڑنے پر، اور آخر میں ڈرار کے پاس یہ آپشن موجود ہوتی ہے کہ وہ بل کو بینک کے پاس بھجوا دے، کس لحاظ سے کہ وہاں پر سیف کسٹڈی میں پڑا رہے۔ مقررہ تاریخ سے مراد وہ تاریخ ہے جس تاریخ پر ڈرائی بل آف ایکسچینج کی رقم ادا کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے بجلی اور گیس کے بلوں پر آخری تاریخ درج ہوتی ہے، اس تاریخ تک ہم بل بغیر جرمانے کے ادا کر سکتے ہیں۔ خرید کنندہ جو کہ ادھار پر مال خریدتا ہے اور فروخت کنندہ کی طرف سے تحریر کردہ بل پر اپنے دستخط کر کے اور اس پر ایکسیپٹڈ کی سٹیمپ لگا کر ڈرار کو واپس کرتا ہے۔ اس نے اس سارے عمل میں بنیادی طور پر یہ 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ چیزوں کو ادھار خریدے گا، خریدنے کے بعد وہ اپنی کتابوں میں انٹریز کرے گا، اس کے بعد وہ بل کو ایکسیپٹ کرے گا اور وہ اس کو اپنی کتابوں میں درج کرے گا، اور اس کے بعد آخری جو اس نے کام کرنا ہے وہ بل کی ادائیگی ہے جو مقررہ تاریخ ہوگی، میچورٹی ڈیٹ ہوگی۔ ڈرائی کی کتابوں میں ڈرار کو ادا کنندہ یعنی کریڈیٹر یا اکاؤنٹ پیبل کہتے ہیں، کیونکہ ڈرائی نے ادھار پر چیزیں خریدی ہوتی ہیں، اس لیے اس ڈرار کو پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں۔ جب ڈرائی مقررہ تاریخ پر بل آف ایکسچینج کی رقم ڈرار کو اس کے حکم سے کسی اور ادارے کو واپس کرتا ہے تو یہ عمل بل کی ادائیگی کا عمل کہلاتا ہے، جسے آنر آف بل آف ایکسچینج کہتے ہیں۔ اب ڈس آنر کیا ہے بیٹا؟ ڈس آنر اس کے الٹ ہے۔ مقررہ تاریخ پر یا سہولتی ایام کے اندر اگر ڈرائی بل میں لکھی ہوئی تمام رقم ادا نہیں کر سکتا تو موجودہ بل آف ایکسچینج کینسل کنسیڈر ہو جائے گا، اور اسے ہم اکاؤنٹنگ ٹرم میں اگر بات کریں تو اسے ڈس آنر آف بل آف ایکسچینج کہیں گے۔
यहाँ पर ये बात ذہن میں رکھیں کہ بل آف ایکسچینج میں لکھی ہوئی رقم سے کم رقم اگر ڈرار کو ملتی ہے تب بھی پہلا بل آف ایکسچینج کینسل ہوگا. مثال کے طور پر ہم نے ڈرائی نے 10,000 روپے جو ہے نا بل ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، لیکن جب ڈیو ڈیٹ آئی تو اس نے 10,000 میں سے 4,000 دیا، اب باقی 6,000 رہ گئے. اس صورت میں بل آف ایکسچینج کی اگر بات کریں تو وہ ڈس آنر کنسیڈر ہوگا. اب اس میں نیکسٹ ہے کہ رینیول کیا ہے بیٹا ہوگا. اب پرانی مثال کو ہی تصور کرتے ہوئے آگے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 6,000 جو باقی ہیں جو کہ ڈرائی نے ابھی ادا کرنے ہیں. اب اس صورت میں ڈرار پر منحصر ہے کہ وہ ڈرائی سے باقی ماندہ رقم جو کہ 6,000 پہ بنتی ہے اس پر سود لگاتا ہے یا نہیں لگاتا. اگر سود لگاتا ہے تو وہ یکمشت رقم فرض کیا 300 روپے چارج کر سکتا ہے یا شرح فیصد میں بھی بتا سکتا ہے. انٹرسٹ کیسے کیلکولیٹ ہوگا اس کے لیے ہم طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں. انٹرسٹ کی اماؤنٹ روپیز میں بھی ہو سکتی ہے اور پرسنٹیج میں بھی ہو سکتی ہے. اب اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہوگی وہ میچورٹی منتھس ہوں گے یا پھر اماؤنٹ آف انٹرسٹ ان روپیز ہوگی یا پرسنٹیج آف انٹرسٹ پرسنٹیج آپ کو گیون ہوگی. اب اس میں انٹرسٹ کیسے کیلکولیٹ ہوگا وہ دیکھتے ہیں. اماؤنٹ آف انٹرسٹ از اکول ٹو اماؤنٹ آف بل انٹو ریٹ آف انٹرسٹ انٹو ٹوٹل منتھس آف بل اوور total months in a year. 6,000 into 20% into 3 by 12. 3 means number of months of new bill of exchange. اب اس طرح یہ 300 روپے بنیں گے انٹرسٹ کے. اب یہ ڈرار پر انحصار کرتا ہے کہ وہ اس 300 روپے کو 6,000 میں شامل کرتا ہے تو 6,000 میں اگر شامل کرے گا تو 6,300 روپے کا نیا بل بنے گا. اگر وہ اس 300 روپے کو الگ سے اپنے پاس وصول کرتا ہے بینک کے اکاؤنٹ میں یا آفس میں تو جو نیا بل ہوگا وہ 6,000 روپے کا بنے گا. اب یہاں تک اگر کوئی بات آپ کو کلیئر نہ ہوئی ہو، واضح نہ ہوئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد مختلف جو آپشنز ہیں جو ابھی پریویس ڈسکس ہوئی ہیں ڈرائر کے حوالے سے، ان کی جو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کروں گا. فی الوقت کے لیے بیٹا اللہ حافظ.